السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہے پچھلے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں تاکہ مضبوط بھی رہے گا اور دہرائی کرنے سے ہمیں یاد بھی رہیں گی چیزیں. تو اسی ترتیب سے پہلے عربی میں، پھر اس کا ترجمہ اور مختلف انداز سے اس کو دہرائیں گے ایک دفعہ. سب جو ہے ہم آواز ہو کے پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں، اشارہ بھی ساتھ کریں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح یاد رہے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. میں ترجمہ پڑھوں گا صرف، آپ لوگ اس کی عربی پڑھیے گا. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. اب میں عربی میں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ دو مرد، ہم، وہ سب مرد، وہ ایک مرد، انت، آپ ایک مرد، وہ دو انتما، مرد، آپ دو مرد، انتم، وہ سب مرد، آپ سب مرد. انا، میں ایک مرد، نحن. ہم سب مرد. عربی میں پڑھوں گا، ساتھ آپ بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. انتما، آپ دو مرد، انا، میں ایک مرد، ہوا، وہ ایک مرد، آپ سب مرد، آپ سب مرد. انتم. جی، تو اس کو ہم اسی طرح آپس میں جتنا زیادہ دہراتے رہیں گے. خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر ان 8 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو ہم وہاں پہ تھوڑا سا وقف کر کے اس پوری گردان کو وہاں دہرا لیں. اس سے ہمیں انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور یہ بھولے گا نہیں کبھی. اب آگے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا سبق ہے عربی کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع کو سمجھنا. تو مسلمن ایک واحد صیغہ ہے، اس کی تثنیہ بنے گی مسلمان اور اس کی جمع ہوگی مسلمون. مسلمان کا مطلب 2 مسلمان اور مسلمون کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ مسلمان. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں جو ان کے ساتھ ایک ڈیجٹ لکھا ہوا ہے جیسا مسلمون کے اوپر 78 ٹائم، کہ یہ مسلمون قرآن پاک میں 78 مرتبہ مختلف جگہوں پر آیا ہے. کسی جگہ واحد ہے، کسی جگہ تثنیہ ہے اور کسی جگہ جمع کی شکل میں ہے. اسی طرح مؤمنون 813 مرتبہ، صالحون 140 مرتبہ. یہی حال باقی صیغوں کا بھی ہے. واحد کے بعد الف اور نون کا اضافہ کر دیا جائے یا اور نون کا، تو یہ اس کی تثنیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، مؤمنان بھی تثنیہ کا صیغہ ہے اور مؤمنین بھی تثنیہ کا ہی صیغہ ہے. اور اسی طرح مسلمون کے بعد الف نون کا اضافہ کیا تو مسلمان ہے، اور یا اور نون کا اضافہ کر دیا تو مسلمین ہے. یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے. اور جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. واو اور نون کا یا اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے مؤمنون مؤمنان مؤمنون، مسلمون مسلمان اور مسلمون، صالحون صالحان صالحون، صادقون صادقان صادقون.
ضمیر منفصل کی گردان کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں بآسانی اس کی سمجھ آ جائے. تو ہوا مسلمون، هو مسلم، ہما مسلمان، هما مسلمان، ہم مسلمون، هم مسلمون، انت مسلم، أنت مسلم، انتما مسلمان، أنتما مسلمان، انتم مسلمون، أنتم مسلمون، انا مسلم، أنا مسلم، نحن مسلمون. نحن مسلمون. اب جس طرح پہلے گردانوں میں ہمیں ترجمہ پڑھا تو اس کا بھی ترجمہ ہم پڑھیں گے. ترجمہ بہت آسان ہے. ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان. اب یہاں پہ مذکر صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک مسلمان مرد. تو اب صرف اس کا ترجمہ پڑھیں گے. وہ ایک مسلمان، وہ ایک مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ سب وہ مسلمان. ایک مسلمان وہ ہے، سب مسلمان. وہ دو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب آپ دو مسلمان ہیں. مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں. میں ایک مسلمان، آپ سب مسلمان، میں ایک میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. مختلف صیغے ہیں جو قرآن پاک میں آئے، جس طرح مؤمنون ہے. جی اب مؤمنون سے ہم اسی گردان کو دہرائیں گے. ہوا مؤمنون، ہوا مومن، ہما مؤمنان، ہما مومنان، ہم مؤمنون، ہم مومنون، مؤمنان، ہم انت مؤمنون، انت مؤمن، انت مؤمن، انت ہما مؤمن، مؤمنان، انت مومن، انتما مؤمنان، انتما مومنان، تما انتم مؤمنان، مؤمنون، انتم انتم مومنون، مؤمنون، انا مؤمن، انا مومن، انا مؤمن، نحن مؤمنون. نحن مومنون. اب صادق سے ہوا صادق، ہوا صادق، ہما ہوا صادقان، ہوا ہما صادقان، صادقان، ہما صادقان، ہم صادقون. ہم ہم صادقون، صادقون، ہم صادقون. انت صادق، انت صادق، انت صادق، انتما صادقان، انتما صادقان، ما صادقان، انتم صادقون. انتم صادقون، انتم صادقون. انا صادق، انا انا صادقون، صادق، نحن انا صادقون. صادق، نحن نحن صادقون. صادقون. اب اسی میں ہم یہ کریں گے کہ صالحون سے میں ترجمہ پڑھوں گا، آپ لوگ اس کی گردان بنائیں گے. وہ ایک صالح مرد، ہوا صالح، هو صالح. صحیح. وہ دو صالح مرد، ہما صالحان، شاباش. ہما وہ سب صالحان. صالح مرد، ہم صالحون، ہم ہم صالحون. بالکل صالحون. صحیح. آپ ایک صالح مرد، انت صالح، انت صادق، انت صالح. آپ دو صالح مرد، انتما صالحان، انتما صالح آپ صالحان. سب صالح مرد، انتم صالحون، انتم انتم صالحون. صالحون، میں صالح مرد، میں ایک صالح مرد، انا انا صالح، انا ہم سب صالح. صالح مرد، نحن ہم صالحون، نحن صالحون، نحن صالحون. نحن صالحون. اب یہ دیکھیں ہمیں الحمدللہ دو گردانے پڑھنے سے ہی ایک چھوٹے اور بنیادی جملہ ایک یہ بن جاتا ہے ایک طرح سے کہ آپ ایک مختصر سی کسی کی بات کرنا یا اطلاع دینا تو وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح بہت آسانی سے باقی چیزوں میں باقی الفاظ میں بھی ہمیں آسانی رہے گی اور سمجھنے میں پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب یہ آگے کچھ اور مثالیں ہیں جس طرح عابدun ہے، ذاکرun ہے، صابرun ہے. یہ بھی قرآن پاک میں تینوں الفاظ تقریباً 395 مرتبہ ان تینوں صیغوں کی شکل میں آئے ہیں. تو اس میں بھی زیادہ چاہیے کہ میں اردو ترجمہ پڑھوں اور آپ اس کے مطابق عربی پڑھیں تاکہ عربی گردان اچھی طرح مضبوط ہو جائے گی. جی وہ ایک عبادت گزار آدمی، انا عابدون، جی اس کا بنے گا ہوا عابدن. وہ ایک عبادت گزار آدمی، هو عابد. وہ دو عبادت گزار هو آدمی، عابد.
انتم هما عابدان ہما عابدان ہے صحیح. وہ سب عبادت گزار آدمی. ہم ہم عابدون عابدون آپ ہم ایک عبادت عابدون. گزار آدمی. انت عابد انت عابد آپ دو عبادت گزار آدمی. انتما عابدان آپ سب انتما عبادت گزار عابدان آدمی. انتم عابدون انتم عابدون میں ایک عبادت گزار آدمی. انا عابدم انا عابد ہم سب عبادت گزار آدمی. نحن نحن عابدون عابدون. آگے ہے ذاکر. ذاکر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنے والا. ہم لوگ اکثر فضائل کے حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے بنایا ہے جو اللہ کو ہر موقع پہ ہر حال میں یاد کرتے ہیں. تو اس کا ترجمہ وہ ایک ذکر کرنے والا آدمی. ہوا ذاکر وہ دو ہوا ذکر ذاکر. کرنے والے آدمی. ہما ہما ذاکران ذاکران وہ سب ذکر کرنے والے آدمی. ہم ہم ذاکرون ذاکرون ذاکرون. آپ ایک ذکر کرنے والے آدمی. انت انت ذاکر ذاکر. آپ دو ذکر کرنے والے آدمی. انتما ذاکران. انتما ذاکران آپ سب ذکر کرنے والے آدمی. انتم انتم ذاکرون ذاکرون. میں ایک ذکر کرنے والا آدمی. انا ذاکر ہم سب ذکر کرنے والے آدمی. نحن نحن ذاکرون ذاکرون. آگے صابرن. میں اس میں عربی ترجمہ عربی عبارت پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا. وہ ایک صبر کرنے والا شخص. ہوا صابرون وصابر وہ دو صبر کرنے والے شخص. ہما 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 صابران صابرانی. وہ سب صبر کرنے والے شخص. ہم صابرون صابرون آپ ایک صبر کرنے والے شخص. انت انت صابرون صابر انت آپ صابر. دو صبر کرنے والے شخص. انتما صابران انتما صابرانی. آپ سب صبر کرنے والے شخص. انتم تم صابرون صابرون. میں ایک صبر کرنے والا شخص. انا انا صابر صابرون. اور ہم سب صبر کرنے والے شخص. نحن صابرون صابرون. اللہ ہمیں صحیح دین کی اور دین کی صفات کی اور دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے ہیں. فہل انتم مسلمون. اب یہاں مسلمون کا لفظ آ رہا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بس کیا تم سب مسلمان ہو. یہ تو پوری آیت کا ترجمہ. فہل پاک فا کا مطلب پس، حل کا مطلب کیا، لیکن صرف لفظ مسلمون کا مطلب ہے تم سب مسلمان. انتم مسلمون، تم سب مسلمان. اس کا صیغہ کون سا بنے گا؟ اس کا اشارہ بھی کر کے ایک دفعہ اس کو پڑھیں. انتم مسلمون. انتم مسلمون ٹھیک ہے. نیچے مسلمین آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ سے عرض کی تھی کہ جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو مسلمون اور مسلمین دونوں جمع کے ہی صیغے ہیں. اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ آپ جب روزانہ کی روٹین کی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس میں مختلف جگہوں پر آپ کو یہ جمع کے صیغے اور تثنیہ کے صیغے نظر آئیں گے. یہ ایک طویل آیت ہے جس میں مختلف مسلمانوں کی صفات کا تذکرہ ہے. ان المسلمین، یہاں بھی یہ جمع ہے کہ بس سب مسلمان مرد. والمؤمنین، تمام مؤمن مرد. والقانتین، تمام فرما بردار مرد. والصادقین، تمام سچے مرد. والصابرین، تمام صبر کرنے والے مرد. تو صبر کرنا ایک مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور صبر ہے کیا؟ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہمارے معاشرے میں ایک رویہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، خاص طور پہ کسی بھی رشتے کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہو یا کسی معاشرے کے کسی بھی فرد کی طرف سے ہم جہاں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے یا زیادتی کی جا رہی ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہم اس کا تذکرہ اور اپنے محبت کرنے والوں یا اپنے مخلص رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، میرا صبر اس کو پڑے، یا میں نے جو ہے میرا صبر اس کے اوپر جائے. تو اس قسم کے الفاظ کو بول رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات معاشرے میں سننا آتا ہے میرا صبر آپ کو پڑے، میرا صبر اس کو پڑے، میں جو ہے
معاف نہیں کروں گی یا میں معاف نہیں کروں گا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو صبر یہ نہیں ہے. جس چیز کو ہم نے صبر سمجھ لیا ہے، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، صبر کیا ہے؟ اگر ہمیں صبر کرنا اور صبر کو سمجھ لیں تو ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گے، اور ہمیں وہ اللہ کی غیبی طاقتیں نصیب ہوں گی جو جن طاقتوں کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عملی طور پہ اپنے کام کروایا کرتے تھے. صبر کیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو ہم پہلے سمجھ لیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. صبر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پریشانی کسی بھی مخلوق کی طرف سے، کسی رشتے کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے آئے، کہیں سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کیا گیا ہے یا آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اپنی شکایت، اپنی تکلیف کو مخلوق سے چھپانا، مخلوق سے چھپا کر صرف اور صرف نماز پڑھ کے ذریعے اللہ کو سنا دینا، دعاؤں کے ذریعے اللہ کو بتا دینا. عام سادہ لفظوں میں ایک اور انداز سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے دکھ تکلیف کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں کرنا، مخلوق کی شکایت مخلوق کو نہیں لگانی. ہمارے ارد گرد جتنے دوست احباب ہیں جن سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی مخلوق ہیں، ہم خود مخلوق ہیں. خالق کو صرف شکایت لگانی ہے، اللہ کو سارے مسئلے اور معاملے کا بتانا ہے، اللہ کے حوالے اپنے سارے کام کر دینے ہیں، اور اللہ سے روز مدد مانگنی ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کو بہت باریکی کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کو اپنا مسئلہ بتائیں، اپنی پریشانی رکھیں، اپنا دکھ تکلیف شیئر کریں اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے اس کی مدد کی توقع کریں. تو لیکن شرط ایک ہے، صبر. صبر وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں. صبر کیا ہے کہ اپنے ہونٹ مخلوق کے سامنے سی لینے ہیں، اپنے ہونٹوں سے مخلوق کے سامنے کسی مخلوق کی شکایت نہیں کرنی، صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی سے مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب ہم یہ کام بار بار کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے جو ہمارے مخالف سے ہماری طرف سے بدلہ بھی لے لیتا ہے، اور اس بدلے سے جو ہمیں ایک سکون چاہیے ہوتا ہے ہمیں وہ بھی مل جاتا ہے، اس زیادتی کا بدلہ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے اور ہمیں اطمینان ہوتا ہے. اس سے بڑی بات ہماری عزت محفوظ رہتی ہے. آج ہم کسی کو اپنا مخلص سمجھتے ہوئے اپنا دکھڑا اس کو سناتے ہیں، اور کل کو وہی شخص 6-8 مہینے بعد ہمیں اسی دکھ تکلیف کا تانا بھی دے سکتا ہے. کل کو ہم اس کے سامنے شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں اپنے دکھ اور تکلیف کو بتاتے ہوئے کہ تمہارے ساتھ تو فلانے نے کیا 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 تھا. تو اس لیے کوشش کیجئے اپنے دکھ، اپنی تکالیف، اپنے مشکلات کو مخلوق کو نہ بتائیں، مخلوق کے سامنے شیئر نہ کریں. ہاں یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ کسی سے مشورہ اور رائے لینے کے لیے اگر اس کے سامنے اس کے کوئی دکھ تکلیف شیئر کی جائے تو وہ شکایت کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن یہاں پہ فرق ہونا چاہیے، ہر کسی سے مشورہ نہ لیا جائے، ہمیشہ اہل لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے جو صحیح مشورہ دینے کے اہل بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، آپ کی صحیح رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، جن کو دین کے ساتھ عملی طور پہ وابستگی ہے، نام کے دیندار نہیں ہے، عملاً دین کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. ایسے لوگوں سے مشورے کی حد تک بات کو شیئر کریں، مشورے کی حد تک پوچھیں. بہت زیادہ تفصیل اور بہت زیادہ ڈیٹیل یا ہر ایک سے مشورہ لے لینا، ہر رشتہ دار سے یا ہر اہل غیرے سے باتوں کو پوچھنا اور ان کے ساتھ اپنی تکلیف کو اس نیت سے شیئر کرنا جی میں ان سے مشورہ کر رہی ہوں یا مشورہ کر رہا ہوں، تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو والخاشعین، تمام اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش آنے والے مرد. والمتصدقین، اور تمام کے تمام وہ مرد جو صدقہ کرنے والے ہیں، صدقہ ادا کرنے والے ہیں. والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد. یہ سب جمع کا صیغہ ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے. اور اسی طرح والحافظین، اور تمام کے تمام ایسے مرد جو حفاظت کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. والذاکرین، اور یاد کرنے والے. والذاکرین اللہ کثیرا، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے. تو یہ سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مومن کی، مسلمان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر جمع کے صیغے کو سے مخاطب کیا ہے. تو جمع کے صیغے کی بہترین تمرین یہاں سے ہو سکتی ہے. حافظین، حفاظت کرنے والے مرد. یہاں ہم اس کی گردان پہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا. ہوا حافظن، ہوا حافظ، ہما حافظان، ہما حافظان، ہم حافظون.
حافظون انت حافظ انت حافظ انتما حافظان انتما حافظان انتم حافظون انتم حافظون انا حافظ انا حافظ نحن حافظون. نحن حافظون. اسی طرح اور جو نئے الفاظ آئے، خاشعین یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے. ہوا خاشعون، هو خاشعون هو خاشع ہما خاشعان، هو هما خاشعان خاشعان ہم خاشعون، هم خاشعون انت خاشع، انت خاشع انتما خاشعان، انتما خاشعان انتم خاشعون، انتم خاشعون انا خاشع، انا خاشع نحن خاشعون. نحن خاشعون. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عاجزی اور خشیت کا مطلب بھی سمجھا دے. مخلوق کے سامنے، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مخلوق کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عاجز ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی تکبر کی ایک قسم ہے، کہ اس سے بھی شیطان دل کے اندر تکبر کے جراثیم کو پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں لوگوں کے سامنے اور میں بہت عاجز ہوں. اس قسم کی بات کہی جاتی ہے. بظاہر ہماری زبان پہ یہ بات نہیں ہوتی، لیکن لاشعور کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. تو اصل خشیت کیا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اور اپنی نگاہوں میں تنہائیوں کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور چھوٹا کہنا، اللہ کے سامنے کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو تنہائیوں کے اندر چھوٹا اور عاجز سمجھنا کہ میں تو کسی بھی معاملے میں کسی چیز کا اہل نہیں ہوں. جو بھی اللہ نے عزت دی، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی، جو بھی اللہ نے رتبہ دیا، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنایا ہے، لوگوں کی نظروں میں معزز اور مکرم کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. اس چیز کو تنہائی میں اور اپنے دل میں اس کا اظہار کرنا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.